اچھا جی، 3 کون سے شر ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی جب رات واقع ہو جائے اس کے شر سے۔ کیا مطلب ہے اندھیری رات کے شر سے؟ مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت جو ہے بہت ساری انسان کو مشکلات بھی ہوتی ہے اور خطرات بھی ہوتے ہیں۔ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ رات کے وقت جو ہے چور بھی گھروں سے نکلتے ہیں، ڈاکو بھی گھروں سے نکلتے ہیں، موذی جانور جو زمین کے اندر رہتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، وہ بھی باہر آ جاتے ہیں رات کے وقت، کیونکہ دن کے وقت تو لوگ پھرتے چلتے پھرتے وہ چھپے رہتے ہیں، رات کے وقت وہ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ تو رات کو بہت سارے خطرات انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو رات کے شر سے، یعنی رات میں جو پیدا ہونے والے شر ہیں، خطرات ہیں، برائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں گرہ کس کو کہتے ہیں؟ گٹھان کو۔ گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، گرہوں میں پھونک ہوتی ہے نا، پھونکے مارنے والوں کی شر سے، اور گرہوں میں، آپ ایسا کرو نا، یہ سبق پڑھ لو پہلے، لکھوانے کا جو سسٹم ہے نا وہ اس طرح ہوگا کہ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھوا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے پاس لازمی ترجمہ والا قرآن ہوگا، ترجمہ والا قرآن سے جب آپ پڑھیں گے تو مشکل الفاظ کے معنی بھی سامنے رکھیں۔ گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، گرہوں میں پھونکے، گٹھانوں میں کون پھونکے مارتا ہے؟ ہاں شاباش، جادوگر، جادوگر جو یہ تعویذ بناتے ہیں۔ ہاں جی، تعویذ بناتے ہیں اور گٹھانے بناتے ہیں، پھر اس میں پھونکے مارتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ جادو کا اثر تو برحق ہے جی، جادو جادو کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو راشد بھائی آئے ہوئے، آپ لے کر آؤ، آپ جائے اوپر سیڑھی پہ۔ کیا معنی لکھا ہے؟ پڑھو۔ اور گروہ میں پھونکے مارنے والوں، گروہ نہیں، گروہوں، گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، والیوں، والیوں، مؤنث ہے، والوں نے، والیوں، والیوں کے شر سے۔ صحیح۔ چل رہے ہیں؟ جی راشد بھائی، آپ کون گئے؟ کون گیا؟ وعلیکم السلام۔ یار ہو گیا تھا، نیند آ گئی، اچھا، لیٹ ہو گیا۔ میں آیا بھی تھا اس طرف، میں نے سوچا کہ آپ کو اٹھا لوں، لیکن پھر میں نے کہا میں آیا بھی تھا ابھی اس طرف، اچھا، میں نے کہا شاید آپ گھر پہ نہیں ہوں گے، اس لیے۔ نہیں گھر پہ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب چھا جائے۔ رات کے شر سے کیا مراد ہے؟ یہ میں پڑھا چکا ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے جو ہے دوہرا دیتا ہوں۔ اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کا شر کیا ہے؟ رات میں ہر قسم کے خطرات ہوتے ہیں، چور بھی نکلتے ہیں، ڈاکو بھی نکلتے ہیں، اور زمینوں سے جو سانپ ہے، بچھو ہیں، زہریلے جو جانور ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، تو خطرات بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے رات میں جو برائیاں پیدا ہونے والی ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکے ڈالنے والیوں کے شر سے، گرہوں میں پھونکے ڈالنے والیوں کے شر سے۔ گرہوں میں پھونکے کون ڈالتا ہے؟ جادوگر، یعنی کوئی بھی جادوگر جادو کرتا ہے تو اس کا توڑ یہ صورت ہے، اس کا توڑ یہ صورت ہے۔ کوئی جادوگر جادو کرتا ہے، اگر آپ 5 وقت نماز کے بعد اس صورت کو پڑھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، جادو رہے گا جائے گا۔ اندازہ لگائیں نماز کا کتنا فائدہ ہے۔ ایک بندہ نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد، فرض کے بعد روزانہ یہ جو صرف 3 صورتیں پڑھتا ہے، کل پڑھتا ہے 3، اس کے بے شمار فائدے ہیں، بہت ساری حدیث میں فوائد بیان کیے گئے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ بندہ اگر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو
پڑھ کے جاتا ہے گھر پہ تو کتنے شر سے محفوظ رہتا ہے، کتنی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، جانوروں کے شر سے، چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے، جادوگروں سے کیا مراد ہے؟ نفاسات، یہ مؤنث کا لفظ ہے۔ کیوں مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ نفس یہاں سے مراد ہے، عورتیں مراد نہیں ہیں، نفس مراد ہے، یعنی وہ نفس، وہ نفوس، نفس جو ہے مؤنث ہے، جو ہے نفس مؤنث ہے تو نفس مراد لیا گیا ہے کہ نفس جو ہے نفس کے شروں سے، ایسے نفوس جو جادو کرتے ہیں، جو پھونکے ڈالتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں۔ اب وہ نفس چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ جادوگرنی عورت ہو یا جادوگر مرد ہو، تو یہاں مؤنث نفس کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ نفوس، ان نفوس کے شر سے جو جادو کرتے ہیں۔ تو جادو کا یہ طریقہ کار، جو پھونکے ڈال کے جو تعویذات باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پناہ منگوا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناجائز کام ہے۔ جادوگر کے لیے کیا سزا ہے شریعت میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ جادوگر اگر دنیا میں نظر آتا ہے، اس کی سزا ہے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ، یعنی اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، ایسے جانوروں کی طرح ہے جن جانوروں سے انسان کو نقصان پہنچے تو ان کو مار دینا چاہیے۔ جادوگر بھی ایسا ہی ہے، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس کو جینے کا کوئی حق نہیں جو دوسروں کے نقصان کا کام کرے۔ تو اس کے بعد آخری جو آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جب کوئی بندہ حسد کرتا ہے تو اس کی بہت ساری برائیاں نکلتی ہیں، بہت سارے مفاسد نکلتے ہیں۔ مطلب کہ ایک حسد کرنے والا بندہ ہے تو وہ ضرور اگلے بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہ بھی نقصان پہنچائے تو اگلے بندے کو وہ نظر لگا دے گا۔ نظر بد یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے، حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر بد اتنی خطرناک ہے قبر تک پہنچا سکتی ہے، یعنی بندے کو مار دیتی ہے، اتنی خطرناک ہے نظر بد۔ تو نظر بد کا علاج بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اب یہ ایک صورت، اس کے اندر رات کے خطرات سے بندہ محفوظ، جنات اور شیاطین جادوگروں کے جادو سے محفوظ، اور جو حسد کرنے والا ہے، نظر بد لگانے والا، اس کے شر سے محفوظ۔ ایک صورت، چھوٹی سی صورت ہے، صورت فلق، لیکن فوائد کتنے اس کے ایک کے۔ تو یقیناً یہ صورت ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ گھر میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو گھر والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، مولانا کو بلاتے ہیں، مفتی کو بلاتے ہیں، قاری کو بلاتے ہیں دم کے لیے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، آپ صورت فاتحہ پڑھو، یہ 3 کل پڑھو اور دم پڑھ دو، پھونک دو۔ جو بچہ ہے یا کوئی ہے تو بخار بہت زیادہ تیز ہے، اس پر بھی یہ پڑھ کے دم کر دو، یا کسی کو پیٹ میں تکلیف ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، تب بھی یہ پڑھ کر دم کر دو، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ تو یہ صورتیں دم والی صورتیں ہیں، اور بہت سارے شرور سے ان میں پناہ مانگی گئی۔ پہلی جو صورت تھی صورت ناس، اس میں کس شر سے پناہ مانگی گئی تھی؟ شیطان کے شر سے، خناس کے شر سے، جو ذکر کرنے سے بھاگ جاتا ہے لیکن دوبارہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری صورت ہے اس میں 4 قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ پہلا شر کیا؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، جو بھی اللہ نے پیدا کی مخلوق، ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ۔ اور دوسرا رات کے شر سے پناہ، جب وہ رات چھا جائے، اندھیرا چھا جائے تو بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، ان خطرات سے اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پر اسی صورت میں کس سے؟ جادوگروں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور چوتھے نمبر پر حاسدین کے شر سے، جو حسد کرنے والے ہیں۔ تو یہ صورت بھی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ اذا کا معنی ہے جب، حسد ہے جب اس نے حسد کیا، جب بھی حسد کرے کوئی اس کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا کہ یہ جو حسد ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں تو بہت جلدی پکڑ لیتی ہے آگ، اور لکڑیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔
فرمایا کہ اسی طرح بندے کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. دل کے اندر حسد ہو، کسی کے لیے بغض ہو، کسی کے لیے نفرت ہو، کسی کے لیے عداوت ہو، تو اس دل میں جو عداوت ہے اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں، نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں، اور آخرکار وہ نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے اور برائیاں اس کے ذمہ آ جاتی ہیں. جس سے حسد کرتا ہے اس کی برائیاں اس کو لگ رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے حسد کرنا، اس سے پناہ مانگی گئی. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں. جادوگر کا کام جو ہے یہ بھی ناجائز کام ہے، حرام ہے. حسد سے پناہ مانگی گئی، حسد بھی بہت برا کام ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ناجائز اور حرام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق اچھے طریقے سے یاد کیا کریں، اور کل سے یہ ضرور کریں کہ مشکل الفاظ جو ہیں وہ لکھ کر آیا کریں. جیسے آپ نے پڑھا من الگ ایک لائن میں لکھ لیا، شر الگ لکھ لیا، نفاسات الگ لکھ لیا، پھر آپ یہاں آ کر مجھ سے پوچھیں گے میں ایک ایک کا ترجمہ لکھوا دوں گا. تو یہ طریقہ انشاءاللہ آسان رہے گا اور یاد بھی رہے گا. علم النحو. مدثر سبق یاد کیا تھا؟ مفرد کی تعریف پڑھو. مفرد اس کے لیے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. صحیح. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کس کی؟ کلمہ کی. کلمہ کی 3. کون سی؟ اس میں فعل حروف، اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. ٹھیک ہے. آج ہم جو ہے نا اسم کی تعریف کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے والا آپ نے یاد کرنا ہے، یہ صحیح یاد نہیں ہے آپ کو، تو آگے سبق تب چلے گا جب پیچھے والا یاد ہوگا. یا آپ کے لیے آسانی ہوگی، اگر یاد نہیں کرو گے تو آگے پھر مشکل ہوگی. جب اسم کا پتہ نہیں ہوگا، فعل کا، پھر آگے کیسے پڑھو گے؟ تو اس لیے جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد کرو. مفرد ہم نے کل پڑھا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے جو ایک معنی بتائے، ایک معنی بتائے. ٹھیک ہے. اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. محمل کیا ہوتا ہے؟ موضوع اور محمل کلم پڑھے تھے. موضوع وہ جس پہ بات کی جائے، جو با معنی لفظ ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی ہو. اور محمل جس کا معنی نہ ہو. جیسے روٹی، چھوٹی. روٹی کا معنی ہے روٹی تو کھانے والی. چھوٹی وہ جس کا کوئی معنی نہیں. ہاں صحیح ہے. تو میں نے عام مثال دی تھی، لیکن مطلب کیا ہے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، محمل. بے معنی اور با معنی موضوع. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اسم کو پڑھتے ہیں، غور سے دیکھیں. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا بذات خود کوئی معنی ہو. اسم کا بذات خود کوئی معنی ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملائے تو پھر سمجھ میں آئے، ایسے نہیں ہے. اب اس کی مثال جو ہے نا، آگے مثالیں بھی ہیں. اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اسم کی کیا تعریف ہے؟ کہ جس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، نہ اس کے اندر ماضی کا معنی ہو، نہ مستقبل کا معنی ہو، نہ ہی حال کا معنی ہو. اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. زمانوں کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، لیکن وہ آگے آئے گا، آگے ہی پڑھیں گے. تو کیا معنی بنا؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پڑھو، مدثر دیکھ کے پڑھو. اسم کے معنی وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے. اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. شاباش، صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ اسم کا وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے. بغیر دوسرے کلمے کے ملائے مطلب کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہ جوڑو، پھر بھی معنی سمجھ میں آ جائے. اب جو مثالیں دی ہیں اس کو غور کرتے ہیں. مثالیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے رجلن. رجلن کا معنی ہے کوئی بھی بندہ. رجلن آدمی کو کہتے ہیں. رجلن
کسی بھی آدمی کو کہتے ہیں, کسی بھی بندے کو کہتے ہیں رجلن. ٹھیک ہے, اب رجلن جو ہے کوئی بھی کہے تو اس کو کوئی اور لفظ ملانے کی ضرورت نہیں, فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ آدمی. فوراً ذہن میں آئے گا آدمی ہے یا کوئی بندہ ہے, لیکن رجلن کا معنی اپنا موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. رجلن آدمی ہے, اب یہ نہیں بولیں گے کہ ماضی میں آدمی تھا یا زمانہ حال میں آدمی ہے یا زمانہ مستقبل, نہیں, بس ایک مستقل اس کا اپنا معنی ہے, اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح علم, علم کا معنی علم ہے, علم بھی سمجھ میں آنے والا لفظ ہے. اب جو ہے نا علم کوئی بھی کہے گا بندہ سمجھ جائے گا علم, تو اس کے ساتھ کوئی اور جملہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آگے ہے مفتاح, مفتاح کا معنی ہے چابی. آپ نے اقرا کی کتاب میں پڑھا ہوگا, اقرا میں سبق آپ کو کیسا پڑھاتے اس میں ہے نا مفتاح. مفتاح کا معنی ہے چابی. اب کوئی بھی بندہ آپ کو کہے چابی تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی اور لفظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے, بس چابی کا چابی سمجھ میں آ گیا. تو یہی مطلب ہے اسم کا. اسم کے اندر نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے اور نہ کوئی زمانے کا اس سے تعلق ہے, بلکہ خود با معنی ہوتا ہے. اس کا معنی بولنے سے ہی سمجھ آ جاتا ہے. کوئی بھی اسم لینے سے ہی سمجھ آ جائے گا یہ اسم ہے. کسی کا نام ہو, کسی بھی چیز کا نام ہو, کسی علم کا نام ہو, کوئی بھی چیز ہو جس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں, اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم کے آگے 3 قسمیں. اسم کی کتنی؟ 3 قسمیں. پہلے کلمے کی 3 قسمیں تھی. کون سی؟ اسم, فعل, حرف, یہ کلمے کی قسمیں. اور پھر کلمے کی جو پہلی قسم ہے اسم, اس اسم کی 3 قسمیں. وہ کون سی قسمیں؟ جامد, مصدر, مشتق. جامد, مصدر, ساتھ پڑھو یہ لفظ, جامد, مصدر اور مشتق. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھو. یہ الفاظ جو ہے نا یہ اسم کی قسمیں ہیں, انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھیں گے, لیکن اسم کی تعریف اچھے طریقے سے کل یاد کر کے آنا انشاءاللہ. مہر نبوت ایک کتاب پڑھی ہوگی, وہ پڑھیں. ادھر دیکھیں, ادھر ادھر مہر نبوت نیچے دیکھیں, آخر میں پڑھی ہوگی. ہاں یہ چھوٹی کتاب ہے. مہر نبوت کا ہم نے تھوڑا سا شروع کا حصہ پڑھا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کی حلیہ مبارک کیسا تھا. ٹھیک ہے, اس کو ایک دفعہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کے سفر میں ام معبد سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہاں جو ہے ایک معجزہ بھی رونما ہوا تھا کہ دودھ نہیں دیتی تھی بکری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے شروع ہو رہا ہے. ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ کمال حسین شیری, کمال واضح الفاظ, کلام کمی و بیشی, الفاظ سے معرہ. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار جو بات کرنے کا تھا عیب سے خالی تھا, بالکل واضح الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے, اور کسی بھی کمی بیشی سے پاک تھا کلام. یہ ام معبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں. تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی, یعنی ایسی ترتیب کے ساتھ جس طرح وہ کفار مکہ, مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلط لقب سے پکارتے تھے, اور وہ کہتے تھے شاعر ہے نعوذ باللہ, کوئی کہتا تھا کاہن ہے نعوذ باللہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر تھے نہ کاہن تھے, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز دیا تھا کہ گفتگو ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے ساتھ ہوتی تھی کہ سننے والا حیران ہو جاتا تھا. تو یہ جو یہاں پر بھی ایسے ہی کہا گیا ہے کہ موتی کیسے ہوتے ہیں, ہار کے اندر جو موتی ہوتے ہیں وہ بڑے ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں, ان میں سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے, بلکہ ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو کا انداز یہی تھا, نہ کوئی اوپر نیچے, نہ کوئی غلط الفاظ, نہ کمی نہ پیشی, برابر الفاظ, واضح الفاظ. میانہ قد, میانہ قد تو سمجھتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا, درمیانہ قد. میانہ قد کی کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے, نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی.
یعنی انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد چھوٹا اتنا تھا کہ حقیر نظر نہیں آتے تھے. یعنی کوئی دیکھ کے یہ کہے کہ قد چھوٹا ہے یا چھوٹے قد کے ہیں، کوئی یہ صفت بھی آپ سے متصف نہیں کر سکتا، ایسا قد تھا چھوٹا. اور ساتھ میں یہ کہتی ہیں کہ نہ ہی اتنے طویل تھے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی نفرت کرنے لگ جائے. کہ طویل زیادہ قدامت ہوتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں عجیب سا بندہ ہے، اور وہ دیکھ کے بھی بندہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی قد نہیں تھا، بلکہ درمیانہ قد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زیبندہ نہال کی تازہ شاخ. زیبندہ نہال کا معنی ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل خوش تھے، یعنی خوش مزاج تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے بندے کا، اور بندہ جو ہے اچھا منظر ایک دیکھ رہا ہو جس سے دل کو اچھا لگے. یہ مطلب ہے زیبندہ نہال. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک اچھا سا انسان کو محسوس ہوتا ہے. زیبندہ منظر، آگے اسی کی تشریح کر دی کہ منظر دیکھنے کے اعتبار سے زیبندہ، یعنی جیسے ہی آپ کو دیکھو تو دل خوش ہو جائے. والا قدر یعنی عالی قدر، بڑے شان والے. رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں. رفیق یعنی ساتھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے کہ آپ کے ارد گرد ہر وقت رہتے ہیں، کہیں دور نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں. یعنی اتنا ادب تھا کہ آپ بات کرنا شروع کر دیں ان کی باتیں ختم. ایک استاد کا بھی یہ ادب ہونا چاہیے کہ ایک استاد پڑھا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم بھی تھے، آپ استاد بھی تھے، مربی بھی تھے، استاد معلم بھی تھے. تو صحابہ اکرام نے کیسے آپ سے پڑھا؟ ایک طالب علموں کے لیے سبق ہے کہ ایک استاد کوئی بھی پڑھاتا ہے تو استاد کی بات سننے کے لیے اپنے آپ کو بالکل متوجہ کر دو استاد کی طرف. توجہ استاد کی طرف ہونا چاہیے، اور اپنی جو ہے سارے معاملات باتیں سب ختم، اور دھیان سے جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ پختہ ذہن بن جائیں گے اور آپ کے ذہن میں بات مضبوطی سے بیٹھ جائے گی. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف کو یاد کیا، ایک ایک حرف کو یاد کیا. کیسے یاد کیا؟ وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے، بڑے غور سے، بڑے شوق سے، لگن سے، دل سے. اس لیے ان کے دماغ میں باتیں بیٹھ جاتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن کر اور یاد کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید سب صحابہ اکرام کو اکثر یاد تھا. قرآن مجید لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. جو جمع کرنے والا ٹائم آیا تو جمع کیا گیا، تو صحابہ اکرام نے اس کو جمع کرنے کے لیے سب نے بیان کیا قرآن. جن کے پاس لکھا ہوا تھا وہ بھی لے کر آئے، جن کے پاس لکھا نہیں ہوا تھا وہ بھی قرآن بیان کر رہے تھے. تو ایک ترتیب پوری ان کو یاد تھی. احادیث بھی اسی طرح انہوں نے جمع کی. ٹائم کیا ہوگا؟ 14 ہو گئے، 14. ٹھیک ہے ختم کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صحابہ کرام سنتے تھے تو آپ کے طلبہ شاگرد بھی ایسے تھے کہ بالکل ہماتن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر. تو آگے فرماتی ہے حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں. حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے، یعنی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تو عمل کرنے کے لیے، حکم پر عمل کرنے کے لیے اور حکم کو پورا کرنے کے لیے جھپٹتے ہیں، یعنی تیزی سے اٹھتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مخدوم متا، نہ کوتا سخن نہ فضول گو. آخر میں فرماتی ہے کہ مخدوم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، کبھی بھی اپنے چہرے پر جو ہے تیوڑی نہ ڈالنے والے، اور نہ ہی فضول گو تھے، فضول گفتگو بھی نہیں کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے جو شاگرد تھے وہ بھی بڑے کمال کے شاگرد تھے. تو یہ انہوں نے پورا نقشہ بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں، کلام کے بارے میں بتایا، اور آپ کے شاگردوں خادموں کے حوالے سے بھی تعریف کر دی کہ اس طرح کے اس کے خادم بھی. اسی لیے تو وہ خود مسلمان ہو گئی. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ماشاء اللہ قاری صاحب پہنچ چکے ہیں. قاری صاحب انشاءاللہ